24واں پارہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے حوالے سے تنہا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، جس کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا ہوا ہے ایک حق کے ساتھ، اور اس قرآن کو ہم نے ہدایت نامہ بنایا ہے۔ جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنی ذات کے فائدے کے واسطے ہوگا، اور جو اس قرآن سے اعراض کر کے منہ موڑ کے گمراہی کا شکار ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ زیادہ افسوس نہ کیجیے، آپ کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، پھر اس پیغام کو ماننا نہ ماننا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اپنی ضد کی وجہ سے آپ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی ایک اور قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ ہی نے انسان کے لیے اس زندگی کو مقدر کیا ہے جب تک اللہ چاہ لیتے ہیں، اور اللہ ہی انسان کے نظام کو چلاتے ہوئے جب اللہ چاہ لیتے ہیں تو اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جب اللہ جل شانہ اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اس میں کوئی اور شریک نہیں رہتا ہے۔ تو جب انسان کو پیدا کرنے میں، انسان پر موت کو طاری کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جل شانہ روح کھینچ لیتے ہیں، جانوں کو کھینچ لیتے ہیں اس کی موت کے وقت۔ بعض لوگ بیداری کی حالت میں چلتے چلتے اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس کے روح کو کھینچ دو، فرشتے اس کے روح کو کھینچ لیتے تو وہ گر جاتا ہے اور وفات پا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے بندے کے روح کو قبض کیا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے روح قبض کیا جاتا ہے، سودا بیچتے ہوئے روح قبض کیا جاتا ہے، دستخط کرتے ہوئے لکھتے ہوئے روح قبض کیا جاتا ہے، پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے روح قبض کیا جاتا ہے، کسی کی سجدے میں روح قبض کیا جاتا ہے، کسی کے قیام میں، کسی کی نماز کی حالت میں، اللہ معاف کرے کسی کی گمراہی کی حالت میں، کوئی شراب کی حالت میں، اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن ایک وہ حالت ہے کہ انسان بیدار رہتا ہے، اللہ بیداری کی حالت میں فرشتوں کو بھیج کے اللہ حکم کرتے اس کے روح کو کھینچ لو، فرشتے اس کے روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ والتی لم تمت، اور وہ جانیں جو ابھی مری نہیں بیداری کی حالت میں، فی منامہا، تو یہ بندے جب سو جاتے ہیں اللہ ان کی نیند کی حالت میں ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، کسی کی بیداری کی حالت میں اور کسی کی نیند کی حالت میں۔ رات کو بندہ ٹھیک ٹھاک سو جاتا ہے، صبح گھر والے اٹھانے لگ جاتے ہیں، اٹھنا نہیں ہے اور اللہ اس کی روح کو قبض کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو روح دے کر، انسانوں کے اندر حیات پیدا کر کے، انسانوں کے نظام کو چلانے والا
ایک اللہ تنہا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور انسانوں کو جب تک چاہے زندگی دے کے چلاتا رہے، اور جب چاہے اس کے روح کو قبض کر لے۔ اس روح کے قبض کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے امر سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والتی لم تمت فی منامها، اور وہ جانیں جو ابھی بیداری کی حالت میں مری نہیں، اب ان پر موت طاری نہیں، فی منامها، تو ان کی نیند کی حالت میں ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ جل شانہ نیند کی حالت میں ان کے روح کو قبض کر لیتے ہیں، پھر جس پر اللہ فیصلہ کر لیتا ہے موت کا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، اللہ اس روح کو کھینچ کے نیند کی حالت میں جس پر ابھی موت کا فیصلہ کر لیا، اس کی روح کو واپس لوٹاتے نہیں ہے، روک لیتے ہیں اپنے پاس بس۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، اس لیے النوم اخو الموت، یہ نیند یہ موت کا بھائی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری حالت میں انسان جو ہے نیند کی حالت میں اس کا نفس چلتا رہتا ہے، اور جب موت مکمل طور پر طاری ہو جائے تو نفس کام چھوڑ لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نیند کی حالت میں روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا، جس پر موت کا فیصلہ اللہ کر چکے، اب اس کے روح کو روک لیتے ہیں، اب واپس نہیں لوٹا، صبح اٹھنے والا نہیں اٹھ سکتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ابھی جس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اللہ اس کے روح کو صبح صبح واپس لوٹا لیتے ہیں جسم کی طرف، لہذا یہ صبح اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چھوڑ لیتا ہے دوسرے روحوں کو اور دوسری جانوں کو إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ تو یہ اللہ جل شانہ ہی یہ نظام چلاتے ہیں، اور اللہ مقررہ وقت تک اس کو بھی اللہ واپس دوبارہ چانس دیتے ہیں، روزانہ صبح کرتے ہوئے زندگی کا ایک نیا موقع اللہ عطا فرماتے، اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک اللہ چاہیں گے الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت جو اللہ کے علم میں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا کرنے والا ہے۔ ہم نے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں سوچی ہوئی ہوتی ہیں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال تک میں یہ محنت کر کے یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، اور پتہ نہیں صبح اٹھتا بھی ہے یا نہیں اٹھتا ہے۔ اس لیے رات کو دعا میں پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنا نصیب فرما دے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کا نام لے کر میں مرتا ہوں، اور آپ کا نام لے کر میں زندہ ہوں گا۔ آپ کا نام لے کر بامحاورہ ترجمہ ہم یہ کہتے ہیں میں سوتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے وقت ایک دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں انسان پر سوتے کے بعد نیند کی وقت موت طاری ہو جائے، دوبارہ اٹھنے کا موقع نہ ملے، اور جس پر موت طاری ہو جائے بس پر قیامت قائم ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچا دے جس دن آپ اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھا دیں گے۔ اس لیے ہم بھی سوتے وقت اللہ سے معافی مانگ کر ایسی و بس حالت میں ہم سو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سو جائے، آج اللہ معاف کر لے۔ شیطان نے اتنی محنت کی ہے، غفلت کا ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی چیزیں سامنے گزرتی رہتی ہیں، اور کون سی چیزیں دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس سے دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام کرتے ہوئے بندہ سو جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لیتی، جو فکر کرتی ہے، اور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے او جی یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں،
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے دوسرے سفارشی بنا رکھے ہوئے ہیں۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، او بھائی تم نے جن کو سفارشی بنا رکھا ہوا ہے وہ تو ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے اس کائنات کے نظام میں، ولا يعقلون، وہ تو سمجھ نہیں پا رہے۔ کم سے کم سفارشی تو ایسا بناؤ کہ وہ تو آپ کی سن سکے، وہ تو آپ کے لیے بول سکے۔ یہ تو بے جان چیزیں پتھر کے بنائے گئے بت ہیں، تم کہتے ہو یہ ہماری سفارشی اللہ کے ہاں۔ اللہ اگرچہ کچھ نہ سمجھے۔ آج ہم نے ایک بے جان چیز کو بھی اللہ معاف کر لے، اللہ کے سوا پیسے کو ہم نے اپنے لیے سب کچھ بنا رکھا ہوا ہے۔ یہ پیسہ آپ کے پاس بس سب کچھ ہے، حالانکہ پیسہ خود نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بہت سارے پیسے کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گئے، اور بہت سارے لوگ بغیر پیسے کے کامیاب ہو چکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سفارشی ایسی چیز بنا رکھے جو نہ سمجھتے ہیں اور نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی اس کی ملکیت رکھتے ہیں، اللہ جس کی چاہے سفارش قبول کریں گے۔ سفارش کا حق اللہ جس کو دے دے وہ سفارش کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ نہیں، کوئی سفارش نہیں ہوگا سوائے وہ جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو سفارشی بنائے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، ان کی مان کے چلو، آپ کے پیغمبر آپ کے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ تو فرمایا میں اپنی امت کے گناہ گار امتیوں کا سفارش کروں گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ ایک دعا مانگو وہ میں تمہارے لیے ضرور قبول کروں۔ ہر پیغمبر نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرما دی، اور میں نے اپنی دعا کل قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے سفارش کے واسطے چھوڑ رکھی ہے کہ میں قیامت کے لیے اپنی امت کی سفارش کر سکوں۔ وہ پیغمبر تو اتنے شفیق اور مہربان اور باعث رحمت، لیکن آج امت کا اس پیغمبر کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ ظاہری زندگی میں دیکھیں ہمارے کتنے کام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق ہے۔ حضور کیسی زندگی ہو، اگر ہم کہتے ہیں ہمارے حضور سے محبت ہے، چلو عملی زندگی جیسی بھی ہو، کم سے کم دل میں حضور کی محبت ہو، حضور کے منشا کے خلاف کرنے پر دل کو دکھ تو محسوس ہو جائے۔ حضور کی ناموس کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے جان کی قربانی کا شوق تو ہو، اور کم سے کم یہ کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم درود شریف تو کم سے کم پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کا اہتمام تو کر سکتے ہیں۔ کتنی باتیں روز بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن درود شریف کا کتنا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ فرمائیں کہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی ملکیت رکھتا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بیدار ہو جاؤ بھائی، باز آ جاؤ اپنی غفلت کی زندگی سے۔ تم نے ساری زندگی اپنی منشا پہ نہیں رہنا ہے، تمہاری یہ عقل ختم ہو جائے گی، تمہاری یہ قوت اور طاقت اور یہ صلاحیتیں ختم ہو جائے گی، تم کسی کام کے قابل نہیں رہ جاؤ گے، تمہاری یہ زبان بات چھوڑ دے گی، تمہارے ہاتھ بات شروع کر لیں گے، تمہارے پاؤں بولنے لگ جائیں گے، تمہارے اوپر یہ زمین گواہی دے گی۔ یاد رکھ تم اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اور تم لوٹائے جاؤ گے، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف لوٹنے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کر لو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کل قیامت کے دن ڈر چکا، اور اسی ڈر کے واسطے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر چکا، باز آ گیا گناہوں سے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے توبہ کر چکا، اپنے نفس کی خواہش کی زندگی سے اپنے آپ کو روکا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت کی مبارک زندگی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کی ایک اور کبھی
فعل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ جب اکیلے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا کہ ایک اللہ تنہا اس کائنات کے اندر معبود برحق ہے، اس سے ان کے دل بگڑ جاتے تھے۔ اور بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد یہ سارے ہمارے معبود چھوڑ کے رکھے ہوئے، ہم ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کی منتیں مانتے رہتے ہیں، تو کیا یہ سارے بیکار ہیں؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے؟ ان کو بہت برا لگتا تھا، تو ان کے دل منقبض ہو جاتے، بگڑ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل بگڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہم، اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، چھپی اور ظاہری تمام باتوں کا علم رکھنے والے، جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے مابین فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے حوالے سے جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایک معبود برحق ہے اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ یہ سارے معبود ہے۔ یہ جو ان لوگوں کا اختلاف چل رہا ہے، اس اختلاف میں کل قیامت کے دن آپ فیصلہ کریں گے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام معبود بنا کے رکھا، کسی نے اللہ کے ساتھ اس کا بیٹا عزیر علیہ السلام قرار دے کر اس کو معبود بنا کے رکھا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اس کو معبود بنا کے رکھا۔ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اللہ کل قیامت کے دن آپ فیصلہ کریں گے اپنے ان بندوں کے مابین۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جل شانہ جانوں کو کھینچ لیتے ہیں ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جن پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی، فی منامها، تو اس کے نیند کے وقت، اس کے نیند کی حالت میں اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پس روک لیتے ہیں وہ جس پر موت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی کو چھوڑ لیتے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارشی؟ قل کہہ دیجئے اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کہہ دیجئے اگرچہ یہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ سمجھتے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے سفارش ہے ساری کی ساری۔ لہ ملک السماوات والارض، وہی ملکیت رکھتا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کا تنہا تذکرہ کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بگڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہری اور چھپی تمام باتوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے مابین اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔